اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں آرمی آفیسر ہوں، لیکن جو تشدد کر رہے ہیں وہ اتنے جنگلی تھے، ان کو صرف یہ یقین تھا کہ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق ہمیں جیل میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے تب سے پڑے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں بلال ظفر۔ ناظرین، آج کی ہماری سٹوری ہے خواجہ سلمان رفیق اور حافظ میاں نعمان کل کویلری گراؤنڈ کی طرف سے روزے کے بعد برکت مارکیٹ کی طرف آ رہے تھے، جہاں پہ ایک آرمی افسر کی گاڑی سے ان کا ٹاکرا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق کہ ان کے پیچھے والی جو گاڑی تھی وہ اس افسر کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے اور ان کی ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ ایک میجر لیول کے بندے کی بازو توڑ دی گئی، جس کو اس سارے معاملے کو رپورٹ شراز نثار صاحب نے کیا۔ ان سے بات کرواتے ہیں کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شراز صاحب، یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ اتنا خطرناک کام ہو گیا، گورنمنٹ بنے بھی 3 دن نہیں ہوئے نون لیگ کی، تو یہ کیا گنڈے بن گئے ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، جس طرح میجر جو ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں آرمی آفیسر ہوں، لیکن جو تشدد کر رہے ہیں وہ اتنے جنگلی تھے کہ وہ بالکل مارتے ہی جا رہے ہیں۔ راڈ تھے ان کے ہاتھ میں، بلال صاحب لوہے کے راڈ کے ساتھ نہ صرف وہ گاڑی کے شیشے توڑ رہے ہیں، اور اس وقت بھی میجر حارث جو ہے وہ گاڑی کے اندر موجود تھا جب راڈ کے ساتھ شیشے توڑے جا رہے تھے۔ وہ اس کو شیشے بھی لگے ہیں، اس کے بازو پہ راڈ مارے گئے ہیں۔ تو یہ کوئی جنگل ہے؟ ان کو صرف یہ یقین تھا کہ خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ سعد رفیق ہمیں جیل میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہماری پولیس کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی یہ اس کو ٹرائل کیس بنانا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی سانحہ پیش نہ ہو، اور جو اس طرح کے گن مین ہیں، جو قاتل ہیں، شوٹر ہیں، جو تمام سیاست دانوں نے، بااثر افراد نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ میسج چلا جائے کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے تو ہمیں جیل بھی ہوگی اور سزا بھی ہو۔ اور میجر جو حارث ہے جس کا بازو توڑ دیا گیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے۔ یہاں پر پاکستان میں، خاص کر پنجاب میں، لاہور میں، جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ساتھ 4 گن مین رکھوں لازمی، تو تب میں اس کلچر میں فٹ ہوتا ہوں۔ اب میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخر یہ گن مین ہے یا شوٹر ہے؟ پولیس یہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ جی شوٹر کون ہے۔ یہی شوٹر ہیں جن کو گن مین کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ دہرائیں گے تو یوسف رضا گیلانی جو وزیر اعظم تھے، ان کے بیٹے نے فائرنگ کی فیکٹری کے علاقے میں گارڈز کے ساتھ، وہاں پر ایک بندہ بھی مر گیا۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ اب گن مینز کی کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنانا یا فائرنگ نہیں کرنی، تو وہ نہیں کریں گے۔ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سرپرست ہیں، اب جس طرح سلمان رفیق جو منسٹر بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا ایم پی ہے نعمان، وہ بھی سمن آباد سے جو ہے وہ ایم پی رہا ہے، تو وہ ساتھ موجود تھے جب یہ اکٹھے نکلے ہیں۔ جس طرح سلمان صاحب نے آج وہاں تھانہ گارڈن ٹاؤن میں پہنچنے کے بعد کہا جی میری گاڑی جو ہے وہ وہاں سے نکل گئی اور ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ 4 جو گن مین تھے، 4 کے موبائل پہ رابطہ ہی نہیں ہو رہا۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ وہاں سے جا چکے تھے، میں اور حافظ میاں نعمان، اور انہوں نے وہاں پہ قرآن پاک بھی اٹھایا کہ ہم پاک آرمی کا بہت احترام کرتے ہیں، یہ واقعہ مسٹیک سے ہو گیا، تو ابھی ان کو شاید گرفتار کر لیا گیا۔ اس بارے میں کیا آپ کی معلومات ہیں؟ دیکھیں جی بلال صاحب، میں بھی قرآن پاک اٹھا کے کہہ دیتا ہوں جی میں پاک آرمی کی بہت عزت کرتا ہوں، میری جان بھی قربان ہے اس ملک کے لیے، تو یہ اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا جس طرح تشدد ہوا ہے ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ لاہور میں ایسے جتنے بھی بااثر لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس اس طرح کے گن مین ہیں جو شوٹر ہیں، انہوں نے کئی بندے مارے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا اقبال ٹاؤن میں ایسے 3 مرڈر ہیں جن کا ڈی اے جی انویسٹیگیشن کو بھی پتا ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن نے رپورٹ بنا کے بھیجی کہ ان تینوں مرڈرز میں ایک ہی بندہ شامل ہے، وہ اس کے جو اسلحہ تھا وہ بھی لیبارٹری ہو گیا، رپورٹ بنائی گئی، وہ ایک بااثر شخصیت جو ہے اس کا گن مین تھا۔ اب یہ جو گن مین ہے یہی شوٹر ہیں، یہ بندوں کو مارتے ہیں۔ اگر حساس ادارے کے ایک اعلیٰ افسر کا بازو توڑ دیا جاتا ہے سڑک پہ، تو اس سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے سو کالڈ سیاست دان ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، ان کے ساتھ جو گن مین ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور کلچر جو پروموٹ ہو رہا ہے اسلحے کا پولیس افسران کے لیے، اب جو لاہور میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں وہ بھی اسلحے کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، تو پولیس کو سب سے پہلے یہ چاہیے، بلکہ جتنے بھی حساس ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جو اسلحہ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے اس پہ کنٹرول کریں، اور جو اس طرح کے نام نہاد پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے گن مین رکھے ہوئے ہیں
لوگوں پہ اثر ڈالنے کے لیے جو قبضہ گروپ کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو گن مین ہیں ان کو یہ سمجھائیں کیوں رکھے ہوئے ہیں جو سڑکوں پہ ایک حساس ادارے کے افسر کو مار رہے ہیں، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. جس طرح یہاں پر بہت سی ایسی کمپنیز موجود ہیں ان کے ٹرینڈ ہیں، تربیت یافتہ گن مین ہیں، وہاں سے ہائر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ شوٹر ہے. یہ جو گن مین ہے اگر میرٹ پہ تفتیش کی جائے، کوئی بھی افسر آئی جی پنجاب، سی سی پی لاہور، ڈی اے جی انویسٹیگیشن اگر تفتیش کریں تو جو بعض سب لوگوں کے ساتھ جو گن مین ہیں ان میں سے سینکڑوں قتل نکلیں گے. جو با اثر لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں اگر وہ مہینہ 2 مہینے کے لیے جیل جاتے بھی ہیں تو وہ ان کو رہا کروا لیتے ہیں. اب اسی کیس کو اگر ٹرائل کیس بنایا جائے کہ سڑک پہ حساس ادارے کے افسر کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، سرعام اس کا بازو توڑ دیا جاتا ہے، تو ان کو کم از کم جو اقدام قتل کی سزا ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ 15 پہ کال کی گئی اور پولیس ہی آگے سارا معاملہ سلجھائے گی. اس بندے کو اس حد تک زخمی کر دیا گیا کہ اس کی بازو توڑ دی گئی اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. دیکھنا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب ان نظروں میں آ گئی ہے کہ 3 دن ابھی اقتدار کو ہوئے ہیں اور انہوں نے ظلم و جبر شروع کر دیا ہے. میجر حارث کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ